www.medicalfatwa.com। अब आप सुन सकते हैं राइवेंट इज्तिमा के बयानात और मुल्क के दीगर नामवर उलमा के बयानात। इसके अलावा आप पूछ सकते हैं अपने दीनी मसाइल बज़रिया फ़ोन बज़रिया ईमेल www.medicalfatwa.com। بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو عمل کی جگہ بنایا، عمل کرنا ہے کام کی جگہ، تو کام سے تو کوئی خالی نہیں رہے گا، کچھ کرتا ہے. کن عملوں سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں دنیا میں آتی ہیں. تو مرنا سب نے ہے، مرنے کے بعد نعمتوں کے خزانے جنت اور عذاب دوزخ میں. کن عملوں پر اللہ پاک جنت کے خزانوں میں پہنچائیں گے اور دوزخ کے عذابوں سے نجات ملے گی. تو ان عملوں کے بتانے، سمجھانے اور ان پر عمل کرانے کے لیے پیغمبر بھیجے. جس نے بھی پیغمبروں کے عملوں کو مقصد بنا لیا، عمل اعلیٰ درجے پر کرنے لگ گئے، تو دنیا میں بھی ان پر رحمتیں برکتیں آئی. اور جنہوں نے پیغمبر کے عملوں کو نہیں لیا اور دنیا کے اسباب بڑے بنائے، ان پر عذاب نفع والے بنائے، لیکن اللہ کے طرف سے مصیبتیں عذاب ان پر. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کو اللہ نے ساری دنیا کا رسول بنا کر بھیجا، اور آپ کے بعد اللہ تعالیٰ عملوں کے لیے پیغمبر نہیں بھیجیں گے، تو پیغمبروں والے عملوں کی ذمہ داری حضور کی امت پر کر دی گئی کہ خود بھی حضور کے عمل اعلیٰ درجے پر حاصل کرنے کی کوشش کریں اور پھر باقی ساری دنیا والوں کو بھی عملوں پر قائم کرنے کی کوشش کریں. تو عملوں میں بھی کمال کا درجہ جو ہے اس درجے کے عمل کریں. تو اس کی تفصیل سارے قرآن مجید میں ہے، خلاصہ اس صورت میں ہے جو پڑھی ہے کہ ہر انسان نقصان میں جائے گا، نقصان سے وہ بچے گا جو یہ 4 عمل کامل کرے گا. پہلا، ایمان کامل بنائے، یعنی پورے دین پر عمل،
کامل ایمان سے ہو سکتا ہے. ایمان کامل نہ ہو پھر عملوں کو چھوڑتا رہے گا، سارے عملوں پر قائم نہیں ہوگا. جو عمل کرے گا وہ عمل بھی کامل نہیں بنے گا. ہر عمل کامل بنتا ہے ایمان کے کمال سے، اور پوری دین پر آدمی عمل کرتا ہے ایمان کے کامل ہونے سے. تو ایمان کے کلمات تو اکثر پڑھتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں. تو یہ زبان سے بول رہے ایمان کی جگہ زبان نہیں، ایمان کی جگہ دل ہے. وہ بھی بتاتا ہوں کہ جو کلمے کو دل سے نہ مانے لیکن دھوکہ دینے کے لیے کلمہ لوگوں کے سامنے پڑھتا رہے، اور وہ ایمان کے کلمے کو روزانہ لوگوں کے سامنے 100 دفعہ 500 دفعہ 1000 دفعہ پڑھتا، دل سے نہیں مانتا. اب کلمہ تو ہزاروں دفعہ زبان سے پڑھا، اب یہ جنت میں جائے گا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. یہ تو دوزخ میں جائے گا، اور اس کے لیے دوزخ کا عذاب زیادہ سخت ہوگا. تو ایمان زبان سے نہیں، ایمان کی جگہ دل ہے. تو اس لیے درخواست ہے کہ بھائی جن کو تبلیغ میں وقت لگانے اور تبلیغی اعمال میں جمع ہونے کی توفیق ملی ہے تو اس کی بڑی پکی نیت کریں کہ ہر عمل کو کامل درجہ کرنا سیکھنا ہے. پر ہے ایمان کو کامل بنانے کی کوشش کرنی. تو ایمان کی جگہ دل ہے، اور دل کے میں جانے کے راستے 4 ہیں. زبان سے جو کچھ بولتا ہے اس کا اثر دل پر جاتا ہے، کانوں سے جو بات سنتا ہے اس کے اثر دل پر جاتا ہے، دماغ سے جو کچھ سوچتا ہے اس سوچ کا اثر دل پر جاتا ہے. اور بڑا دروازہ آنکھ ہے، جدھر دیکھتا ہے تو جہاں تک نگاہ پڑتی ہے وہ سارا نقش دل پر بنتا. اس لیے بڑے حضرات فرماتے ہیں کہ بھائی نیت تو پوری زندگی کی کرنی چاہیے کہ دل کے یہ 4 دروازے ایمان کے کامل بنانے میں لگانے ہیں اور کسی طرف نہیں لگانے. تو ایمان کلمہ کے سے شروع ہوتا ہے. تو کلمہ دعوت کا ہے، نیت تو ساری زندگی کے کرے، اور خاص طور پر اللہ کے راستے میں کلمے کی دعوت کی بات نہ بولنا، نہ سننا، نہ سوچنا. اجتماعی جو عمل ہوتے ہیں اس میں شروع سے لے کر آخر تک توجہ سے بیٹھنا، اور فرصت کے وقت میں پھر اجتماعی عمل میں جو مذاکرہ ہوا ہے اس کو دہرانا اور انفرادی دعوت اعمال کی دعوت میں لگانا. اس سے فرصت ہو تو پھر کلمے کا ذکر کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا. ان سب عملوں سے دل کا نور بڑھتا جائے گا. تو کامل ایمان بنتا ہے کہ ایمان کلمے کے نور سے دل بھر جائے، پھر نور اوپر آسمان تک پہنچ جائے. جس کے دل کا نور آسمان تک پہنچ جائے تو پھر اس کی دل کی توجہ ہر وقت اللہ کی طرف ہوتی ہے اور کسی طرف توجہ نہیں ہوتی. اور پھر اللہ کی طرف توجہ پھر یہ سوچتا ہے اس وقت اللہ کا حکم کیا ہے، حضور کی سنت کیا ہے. اللہ کے ہر حکم، حضور کے ہر سنت کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا، دوسروں کو اس پر کام کرنے کی کوشش کرنا. اور پھر دعوت میں
جن واقعات میں اللہ نے قدرت دکھائی ہے ان واقعہ کو دعوت میں بولنا. سچے واقعات بولے گا تو کتابوں واقعات تو کوئی ایسی بھی ہے کہ جو واقعہ صحیح نہیں ہے، تو سچے واقعہ کوئی ایمان کے واقعہ کو بولے گا تو اس بولنے سننے سے بھی دل کا نور بڑھے گا. اس میں بڑی واقعات بیت اللہ پر دیے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ بیت اللہ بنانے کا، تو انہیں حکم دیا گیا کہ پہلے بیوی بچے کو وہاں چھوڑو جہاں بیت اللہ بنانا ہے. تو اس بیت اللہ کی جگہ کا حق کیا تھا کہ بیت اللہ کی جگہ چھوٹے پتھر اور مٹی ہے، ایک گرد پہاڑ ہے. آپ پہاڑوں میں درخت ہوتے ہیں، چشمے ہوتے ہیں. بیت اللہ کے پہاڑوں پر نہ درخت ہے نہ چشمے ہیں. اس وقت حال یہ تھا کہ بیت اللہ کی جگہ سے کئی 100 میلوں تک کوئی بستی نہیں تھی، زندگی کا کوئی سامان نہیں. اور اللہ کا حکم ہوا کہ بوڑھی بیوی دودھ پیتے بچے کو یہاں چھوڑ دو. تو پیغمبر کو جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں. اب آئے بیوی بچے کو وہاں اتار دیا اور واپس جانے لگے. تو حکم یہ تھا کہ بیوی بچے کو چھوڑ دو، بولنا نہیں، خاموشی سے چھوڑ کر چلے جاؤ. اب جب ہم بیوی بچے کو نیچے اتارا، بیوی نے کہا ہمیں کس کے ثبوت کر رہا ہے. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کہا، بولنے کی اجازت نہیں تھی، نہیں بولے تو ایمان والی تھی. تو 4تھی دفعہ یوں کہا اللہ نے حکم دیا ہمیں یہاں چھوڑنے کا، تو بولنا نہیں تھا، اشارہ کر دیا یہ اللہ کا حکم ہے. تو جب سمجھا کہ اللہ کا حکم ہے تو کہا تو پھر رشک چھوڑ کر چلے جاؤ. اللہ سب کچھ کرتے ہیں، اللہ ہمیں ظاہر نہیں ہونے دیں. اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے سب کچھ. اب وہ جگہ ایسی ہے کہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، اور گرمی بڑی سخت ہوتی ہے. ایک گرد پہاڑ ہے، آپ پہاڑوں پر درخت اور چشمے ہوتے ہیں. بیت اللہ کے پہاڑوں پر نہ چشمہ نہ درخت، زندگی کا کوئی سامان نہیں. لیکن ایمان کامل تھا، اللہ کا حکم ہے، اللہ سب کچھ کرتے ہیں. وہ بیٹھ کے اور بیت اللہ کی جگہ پر وہ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے پہلے بیت اللہ کی جگہ پر آتی ہیں، پھر ساری دنیا میں پھیلتی ہیں. اللہ کی رحمتیں آ رہی. اب کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، پیٹ خشک ہو گیا. اور جب عورت کچھ نہ کھائے تو سینے پر بچے کے لیے دودھ بھی نہیں بنتا. اب بچے کے لیے بھی کھانے کچھ نہیں، بچے بھی موت کی حالت میں. لیکن ایمان کامل تھا، صبر کے ساتھ، اور اللہ کی رحمتیں آ رہی. اور کچھ وقت کے بعد قریب پہاڑی کی صفا خیال آیا، پہاڑی پر جا کر حال دیکھو. اس پہاڑی پر گئی، پھر دوسری طرف مروہ پہاڑی تھی، ادھر گئی تو 7 چکر لگائے صبر کے ساتھ. اور جدھر گئی اللہ کی رحمتیں اس پر آ رہی. اب حج عمرے والوں کو حکم یہ ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی 7 چکر لگائے ہیں، وہ رحمتیں قیامت تک وہاں رہی ہیں.
تو بیت اللہ کی زیارت کرنے والا صفا مروہ کی جگہ کے درمیان 7 چکر لگائے جیسے اس نے لگائے، تو تم پر بھی وہ رحمتیں آئیں۔ تو بہرحال خدا سے یہ ہے کہ اللہ نے قدرت سے ابراہیم علیہ السلام کے بیوی بچے کو وہاں پالا، زندہ رکھا جہاں زندگی کا پلنے کا کوئی سامان نہیں۔ تو ان کی تکلیف پر صبر کرنے سے اللہ نے فرشتہ بھیج دیا۔ جب وہ صفا مروہ 7 چکر لگائے تو فرشتے نے آواز لگائی، تو انہوں نے آواز سنی، کہا آواز تو سنی، تو ہمیں ہماری کیا مدد کرے گا؟ جہاں ان کا بیٹا موت کی حالت میں لیٹا ہوا تھا، اس کے پاؤں کے قریب فرشتے نے پر لگایا تو زمزم کا چشمہ چل پڑ ان کے قربانی پر۔ ویسے جب ایسی خشک ہے کوئی کنواں بنا تو بجایا نہیں، 100 گھر کا بھی کھولنے سے پانی آئے نہ آئے، لیکن اللہ کے حکم سے وہ پانی کی نہر چل پڑی۔ اس پانی میں اللہ نے وہ برکتیں کر دی۔ بھوک کے وقت پیئے بھوک ختم ہو جائے، پیاس لگے پانی پیئے پیاس ختم۔ دن کی گرمی بہت سخت ہوتی ہے، وہاں گرمی کے حال میں وہ پانی پیئے گرمی کا اثر ختم۔ سردی کی راتوں میں ٹھنڈ ہوتی ہے تو سردی کے حال میں پانی پیئے سردی کا اثر ختم۔ تو اللہ نے ان کو وہاں پالا جہاں زندگی کے اسباب نہیں تھے، عمل پر اللہ کے حکم پر ٹھہرے ہیں، اس پر برکتیں آئیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس چلے گئے، دعا مانگی کہ اللہ آپ کے حکم سے بیوی بچے کو یہاں چھوڑا ہے، ان کو روزی عطا فرما اور انسانوں کی آبادی بنا دے تاکہ پوری آبادی بن جائے۔ ایک جرم قبیلہ جہاں رہتے تھے وہاں کچھ مشقت کا حل بنا، اس جگہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر مکان بنانے کے لیے چلے۔ جب یہاں پہنچے یہ پانی کا چشمہ دیکھا تو ان کے دل میں آیا کہ یہی مائشی کہا اگر اجازت ہو تو ہم مکان یہاں بنا لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہی بنا لو، پانی استعمال کرو۔ تو بہرحال وہ قبیلہ آباد ہو گیا، بستی بن گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی دفعہ ملکوں میں کلمے کی دعوت دیتے تھے، تب عرصے کے بعد حال دیکھنے آئے تو حال حوال پوچھا تو کہا الحمدللہ اللہ نے برکت کا پانی دے دیا، سب آج سے پوری ہو رہی۔ اور پھر قبیلہ آباد ہو گیا تو بیوی کے فوت ہونے پر نہیں پہنچے، اور جہاں بیٹا جوان ہو گیا تو اس کے نکاح کرنے پر بھی نہیں پہنچے۔ جو قبیلہ آباد ہو گیا انہوں نے اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا۔ تو پھر کچھ عرصے کے بعد کئی واقعات کے بعد آئے تو بیٹا گھر ہی تھا، ملاقات ہوئی، گلے لگا کر ملے تو پھر بتایا اب اللہ کا حکم ہے بیت اللہ بنانے کا۔ تو بیٹا مکان بنانے کے جو اسباب ضرورت ہوتے ہیں وہ لاتا رہا، ابراہیم علیہ السلام بناتے رہے، بیت اللہ مکمل ہو گیا۔ تب اللہ نے حکم دیا کہ ساری دنیا کے لیے اعلان کرو کہ یہ اللہ کی رحمتیں بیت اللہ پر آتی ہیں، ان رحمتوں کے حاصل کرنے کے لیے بیت اللہ کے حج عمرے کرنے کے لیے آؤ۔ تو حضرت ابراہیم السلام کا ساری دنیا کے لیے کیسے اعلان پہنچائے؟ تو اللہ نے فرمایا تم اعلان کرو، ہم برکت ڈالیں گے۔ پہنچ جائے گا تو قریب پہاڑ تھا، اس پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، اللہ نے ان کی آواز میں وہ برکت کر دی، ساری دنیا میں آواز پہنچ گئی۔ جنہوں نے آواز سن کر خوش ہو کر کہا کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے ہم آئیں گے، ان کو حج نصیب ہوا۔
جس نے خوشی سے 10 دفعہ حاضر ہونے کا اقرار کیا 10 حاضر کی توفیق ملی. آواز سب نے سنی، جو خاموش رہے وہ حج سے محروم ہو گئے. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ بھائی دنیا میں رحمتیں برکتیں حضور کے اعمال پر آتی ہیں، اور مرنے کے بعد جنت کی نعمتیں حضور کے اعمال پر ملیں گی. تو جب بھی حضور کے اعمال کا اعلان ہو تو اپنے تقاضوں کو نہ سوچو، ہر عملوں کا جو تقاضا پیش ہو اعلان ہو اس کے لیے فوراً نیت کرو کہ میں اس کے لیے تیار ہوں. تو اللہ بڑی مہربان ہے، جو نیت جس عمل کی کرتا ہے ایک درجہ عمل کا اس نیت پر ہی اس کو دیا جاتا ہے. پھر عمل کرے تو پھر کئی 100 گنا 1000 گنا تک بڑھا کر اللہ اس کے ثواب کے درجے اس کو دے. تو اللہ کے انعامات برکتیں دنیا میں اور مرنے کے بعد جنت کے درجے اور جنت کے خزانے ملیں گے حضور کے اعمال پر. دنیا کے اسباب پر جنت کی کوئی نعمت نہیں ملے گی. حضور کے اعمال پر جتنا وقت لگا اعمال کیے یا جتنا مال اعمال کے تقاضوں میں لگایا اس پر جنت کی نعمتیں ملے گی. تو پہلا درجہ ہے کہ ایمان کو کامل بنانا. تو ایمان کامل ہے کہ دل میں اللہ کے غیر کی طرف توجہ نہ رہے. تو جن واقعات میں اللہ نے قدرت دکھائی ان واقعات کو بولنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیوی بچے کو اللہ نے بغیر اسباب کے پالا، اور پھر جب بیت اللہ بنایا تو بغیر اسباب کے ان کا اعلان کی آواز کو ساری دنیا میں پہنچا دی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری دنیا کا رسول بنا کر بھیجا. اسباب کچھ نہیں تھے. حضور بیٹے کے لیے باپ کچھ اسباب بناتا ہے تو حضور کے والد ان کے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گئے. اور والدہ کچھ بناتی ہے تو والدہ بھی چند سالوں کے بعد فوت ہو گئی. تو حضور کے پاس مال اسباب کچھ نہیں تھے، اور اللہ نے ساری دنیا کا رسول بنا کر بھیجا اعمال کے لیے. ان اعمال کی برکت سے سارے تقاضے پورے ہوتے رہے. لیکن بڑی محنتی حضور کو جب اللہ نے بھیجا تو اس وقت حال گناہوں کا اتنا ہو گیا تھا کہ بیت اللہ کے پاس بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے. وہاں بتوں کی عبادت کرتے تھے لوگ آ کر، اللہ کی عبادت کوئی نہیں. تو حضور کو اللہ نے پیدا کیا کہ ساری دنیا والوں کو اللہ کے کلمے پر تیار کریں، کلمے کا اقرار کریں، اور پھر اللہ کے رضا والے عمل کریں. اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو نبیوں والا کام حضور کی امت میں کر دیا گیا. اب اس وقت حال یہ تھا کہ لوگ سب بیت اللہ کے پاس 360 بت رکھے ہوئے تھے، آتے تھے بتوں کے سامنے سجدے کرتے تھے. جو عبادت کی جگہ تھی وہاں بڑے گناہ کرتے تھے، بتوں کے سامنے سجدے کرتے، اور کتنے گناہوں کی شکلیں شروع ہو گئی. اب ہدایت کے لیے اللہ نے حضور کو بھیجا. حضور کی 40 سال عمر کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا، پیغمبر تو بچپن سے لے کر نبوت ملنے تک بھی اللہ کے رضا کے عمل کرتے ہیں. گناہ کی کوئی حرکت پیغمبر نہیں کرتا، اور اللہ کے رضا کے لیے لوگوں کی خدمتیں کرنا. تو حضور خدمت کے کام بہت کرتے تھے، اس لیے اس کی وجہ سے اچھے اخلاق کے ساتھ رہتے تھے تو سب حضور سے محبت کرتے تھے. لیکن جب حضور نے کلمے کا اعلان کر دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، عبادت صرف اللہ کی کرو، بتوں کی عبادت نہ کرو. اب سب کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادے تو بتوں کی سجدے کرتے ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ
بتوں کے ساتھ عبادت نہ کرو، صرف ایک اللہ کے لیے کرو۔ یہ ہمارے باپ دادے کے طریقے سے ہٹانے والا بن گیا۔ تو حضور کو برا بھلا کہتے، تکلیفیں دیتے، لیکن حضور صبر کر کے کرنے کی دعوت دیتے۔ تو عام طور پر پیغمبروں کے تابعدار مسکین لوگ بنتے ہیں، مال سے اسباب والے عام طور پر نہیں بنتے۔ تو مسکین کوئی کلمہ پڑھنے پر آ گئے۔ اب بڑے لوگ جو تھے ان کو مارتے تھے کہ باپ دادے کے بتوں کو کیوں چھوڑ رہے ہو، لیکن کوئی کلمہ پڑھنے والا بتوں کے سجدے پر نہیں آتا تھا۔ اب 10 سال کے قریب حضور نے کلمے کی دعوت دی، تھوڑوں نے کلمہ پڑھا، لیکن جو کلمہ پڑھ لیتا اس کو کافر مارتے، کوئی بھی بتوں کی عبادت پر نہیں آتا تھا۔ اس لیے پھر کافروں نے سوچا کہ یہ باپ دادے کے طریقے کا جا رہے ہیں، ان کو قتل کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ دلوں میں اللہ ڈالتے ہیں، حضور رات دن محنت تو مکے میں کر رہے تھے، مکے میں تھوڑے لوگوں نے کلمہ پڑھا، تو مدینی لوگ حج کے موقع پر آتے تھے تو حضور نے ان کو دعوت دی۔ 1 سال کوئی 17 کے قریب میں آئے تھے، کلمہ پڑھ لیا۔ دوسرے سال کوئی 30 کے قریب آئے تھے، ان کو دعوت دی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تیسرے سال کوئی 70 کے قریب آئے تھے، ان کو دعوت دی، سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو 70 کی بڑی جماعت تھی، تو انہوں نے کہا کہ حضور یہ ہمارے تو آپ کا کلمہ نہیں مانتے، ہمیں اللہ نے توفیق دیا، آپ ہمارے ساتھ مدینے چلو۔ حضور نے فرمایا جب اللہ کا حکم ہوگا پھر آؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ اپنا ایک صحابی بھیج دیں، تو حضور نے ایک صحابی بھیج دیا ان کے ساتھ۔ اس صحابی کے جانے سے مکے کا مدینے کا کوئی گھر کلمے سے خالی نہیں رہا، سب گھروں میں کلمہ پڑھنے والے بن گئے۔ تو پھر مکے میں جنہوں نے کلمہ پڑھا، اب کافر ان کو کتنا مارتے، کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کرتا تھا۔ اب انہوں نے سوچا کہ یہ بات دادے کے دین سے ہٹا رہے ہیں، ہم ان کو کتنا مارتے ہیں، کوئی بھی واپس نہیں آتا، لہٰذا ان کو قتل کرنا چاہیے۔ تو قتل پر 100 آدمی مقرر کر دیے کہ جب مکان سے نکلے 100 تلواریں مار مار کر قتل کرو۔ جب انہوں نے قتل کا فیصلہ کر دیا تو اللہ نے حکم دیا حضور کو کہ آپ اب مدینے چلے جائیں۔ حضور جب نکلے، رات کا وقت تھا، کچھ پڑتی ہوئی مٹی اٹھا کر پھینکی، اللہ نے 100 کی آنکھوں میں مٹی ڈال دی، سب آنکھیں مرنے لگ گئے اور حضور نکل کر مدینے پہنچ۔ اور مدینے پہنچ کر حضور نے پہلے اپنا مکان نہیں بنایا، وہاں دین کا مرکز بن گیا تھا، پہلے مسجد بنائی، اجتماعی اعمال شروع کیا۔ اور پھر مدینے والوں کے جماعتیں بنا کر قرب و جوار کی بستیوں میں بھیج دے، وہ جس بستی میں جاتے سارے بستی والے کلمہ پڑھنے لگ جاتے۔ تو مکے والوں نے سنا کہ وہاں سارے علاقے والے باپ دادے کے طریقے کو چھوڑ کر ان کے کلمہ پڑھنے پر آ گئے، تو لڑائی کے لیے لشکر لائے۔ تو کافروں کا لشکر کوئی 1000 تھا، حضور کے صحابہ کوئی 313 تھے، ہتھیار 20 کے قریب۔ تو حضور ساری رات دعائیں مانگتے رہے کہ اللہ یہ ایک جماعت آپ کے دین پر آئی ہے، یہ شہید ہو گیا تو آپ تک عبادت دنیا سے ختم ہو جائے۔ ساری رات رو رو کر دعائیں مانگتے رہے۔ جب لڑائی کے لیے جماعتیں کھڑی ہوئی تو اللہ نے فرشتے آسمانوں سے بھیج دیے حضور کے مدد کے لیے، اور کافی دیکھنے لگے کہ فوج آسمانوں سے آ گئی۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ جتنی دیر بکری کا دودھ نکالا جاتا ہے اتنی دیر میں کافر لڑائی میں مقابلے میں نہیں چھڑ سکتے تھے، بھاگنے لگ جاتے تھے۔
बहरहाल 8 साल तक काफिरों के साथ लड़ाइयाँ होती रही और अल्लाह की मदद से फतह होती रही। 8वें साल फिर मक्का भी फतह हो गया। अब मक्के वाले तकरीबन 20 साल के जालिम थे। मक्के में हुजूर पर जुल्म किए थे, लड़ाइयाँ की। 21 साल के जालिमों पर कब्जा हुआ। सबको हुजूर ने जमा किया। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे साथ क्या मामला करें? तो कुछ होश आ गया था, यूं कहा आप बेहतरीन शख्स हैं, बेहतरीन बाप के बेटे हैं। जब यूं कहा तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह तुम्हें माफ करे, मैंने सबको माफ किया। यानी तो 20 साल के जालिम थे, कितने जुल्म किए और लड़ाइयों में कितने साहबा शहीद किए, लेकिन हुजूर का कब्जा हुआ तो हुजूर ने ये अखलाक दिखाए, सारे जालिमों को माफ कर दिया। जब माफी का ऐलान किया तो अल्लाह ने उनके दिल में हिदायत डाल दी। सब ने कलमा पढ़ दिया, सारे मक्के वाले कलमे पढ़ आ गए। और मक्के वालों ने कलमा पढ़ा तो फिर जितनी बस आबादियां थी सब ने कलमा पढ़ ली। तो भाई खुलासा ये है कि हुजूर के अमाल खुद करना और बाकी सारी दुनिया वालों को अमाल पर लाना यह आला दर्जा है। हुजूर का फरमान है कि जिसने मेरी सुन्नतों को जिंदा किया तो आला मोहब्बत मेरी उसको हासिल हुई। जो ये दर्जा मोहब्बत का हासिल करेगा, सुन्नतों को जिंदा करने की मेहनत करेगा, वो जन्नत में मेरे करीब वाली जन्नत में अल्लाह से पहुंचाएंगे। जो खुद भी सुन्नतों पर अमल करे और जो सुनते छोड़ रहे हैं उनको सुन्नतों पर तैयार करता रहे, उसकी मेहनत से वो सुन्नतों के पाबंद बन जाए तो इसको अल्लाह ताला हुजूर के कुर्ब वाली जन्नत में पहुंचाएंगे। तो बड़े अवराज फरमाते हैं भाई नियत तो करनी चाहिए कि खुद भी हुजूर की सारी सुन्नतों पर अमल करना है और सारी दुनिया वालों को हुजूर की सुन्नतों पर लाने की कोशिश करनी है। इसके लिए कौन कौन तैयार है? नियत तो सबकी अल्लाह कबूल फरमाए। और मुल्कों के लिए जमातें बनाना, जिनके 4 महीने लग चुके, 2 साल के चिल्ले लग गए, वो तो इसकी नियत करें कि मुल्कों की जमातें बनाना है। और बाकी भी नियत ऐसी की करें, पहले 4 महीने लगाएं और फिर 2 साल के चिल्ले लगाकर मुल्कों की जमातें तैयार करें। और कबूलियत के वास्ते दुआ भी मांगना कि अल्लाह ताला हमें भी और सारी उम्मत को हुजूर के अमाल जैसे साहबा करते थे उस शक्ति पर मेहनत करने के लिए अल्लाह कबूल फरमाए। तो इसकी पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अब जिन साथियों ने वुज़ू करना है नमाज की तैयारी करें और बाकी साथी आपस में थोड़ा क्या मेहनत मुज़ाकरा करें और जिक्र करें। www.medicalfatwa.com। अब आप सुन सकते हैं रायवेंड इज्तिमा के बयानात और मुल्क के दीगर नामवर उलमा के बयानात। इसके अलावा आप पूछ सकते हैं अपने दीनी मसाइल बज़रिया फ़ोन, बज़रिया ईमेल www.medicalfatwa.com।